السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بنائی جا رہی ہے اور اس ویڈیو کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ ایک پارٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا پارٹ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا ذکر کرنا میں آپ سے ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی بھی اختلاف یا اختلافاتی نظریے میں پڑھنا نہیں ہے، اسی لیے میں نے ویڈیو کے اندر جو کوئی ایسی بات تھی کہ جس کے اندر اختلاف پیدا ہو سکتا تھا اس کا میں نے حوالہ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ کوشش کی ہے کہ باریک سے باریک بات نہ کی جائے، جو باتیں جس سے سب اتفاق کرتے ہیں وہ بات کی جائے، لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً حوالہ جات ڈسکرپشن میں دے دی ہیں۔ اور دوسری بات، یہ ویڈیو کو بنانے کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت تھا، تو اس کی نسبت سے بھی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی سے 40 برس قبل پیدا ہوئے، جو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پیدائش کے بعد سے لے کے جوانی تک ان کا جتنا بھی وقت گزرا اس کے اندر عام لڑکوں سے الگ ان کی خصوصیات تھیں۔ انہوں نے شرافت سے جوانی گزاری۔ عرب کے اندر ایک کوالٹی پہچاننے کا، اہمیت دینے کا جو نقطہ نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ کشتی کو اور پہلوانی کے ساتھ ساتھ مقرر جو بندہ ہوتا تھا اس کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلوانی اور کشتی میں مہارت تھی ان کو، اور ہر سال عربوں میں ایک میلہ ہوتا تھا عکاظ کے مقام پر۔ عکاظ کا مقام عرفات کے میدان کے پاس ہے، وہاں ہر سال اس مقام کے اندر وہ ہر میلے کے اندر اپنے جوہر دکھاتے تھے۔ اسلام قبول انہوں نے تقریباً نبوت کے 6 سے 7 سال بعد کیا، جب 40 لوگ تقریباً مسلمان ہو چکے تھے۔ اور اسلام قبول کرنے کا بھی جو ان کا واقعہ ہے وہ بہت دلچسپ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ بغض والا معاملہ تھا۔ وہ بہت زیادہ مسلمانوں سے نفرت رکھتے تھے، اسلام کے پھیلنے کو وہ شدید برا محسوس کرتے تھے۔ تو اسی لیے وہ اپنی ایک غلام جس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو اتنا شدید اس پہ تشدد کرتے تھے کہ اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے تو پھر کہتے تھے میں ذرا سستا لوں پھر دوبارہ تمہیں ماروں گا۔ یعنی اتنی سخت ان کو نفرت تھی۔ وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنی اسلام سے مجھے نفرت تھی وہ کسی کو بھی نہیں اتنی ہو سکتی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا اس دن وہ گھر سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کی نیت سے نکلے تھے۔ جب راستے میں ان کو ان کے خاندان کے ایک فرد نعیم بن عبداللہ ملے، انہوں نے کہا ہاں بھی عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا ارادہ ہے تاکہ اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں، اور جب انہوں نے اپنے بھائی کی آہٹ سنی تو انہوں نے تلاوت روک کر وہ سارے اجزاء جس پہ قرآن کریم لکھا تھا ان کو چھپا لیا، اندر آئے اور بہنوئی اور بہن پہ شدید تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ وہ دونوں لہو لہان ہو گئے۔ تو ان کو دیکھ کے ان پہ رقت طاری ہو گئی، اور وہ قرآن پاک کی آواز تو سن چکے تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ مجھے وہی سناؤ کلمات جو تم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ناپاک کو پہلے غسل کر کے آؤ۔ انہوں نے جب وہ کلمات سنے تو وہ اتنے اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ سورہ صافات کی شروع کی آیات تھیں۔ اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضرت امیر حمزہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس نیت سے، اگر یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اگر یہ نقصان پہنچانے کی نیت سے ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو پوچھا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چادر کھینچی اور ان سے پوچھا کہ فرمایا عمر کس نیت سے آئے ہو؟ کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ تو پوری مجلس جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھی۔ یہ جو تھا ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ اسلام قبول کرنے کے 6 سے 7 سال بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، کیونکہ کفار کے مظالم اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہاں مسلمانوں کے لیے عبادات کرنا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت سے قبل آپ مشرکین میں سے گزر کے کعبہ کا آپ نے طواف کیا، وہاں نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ اگر کوئی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مکہ کے باہر آ کے مجھ سے مقابلہ کر لے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں پڑی تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔
ہم مدینہ میں جا کے ابھی عبادات کے متعلق ہمیں تفصیلی احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل نہیں ہوئے تھے، تو اذان کے متعلق، نماز کے متعلق بلانے کے لیے اختلاف صحابہ میں پیدا ہو رہا تھا۔ کوئی اپنی رائے دے رہا تھا کہ آگ جلا کر ہم لوگ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائیں، کوئی کہہ رہا تھا جس طرح عیسائی اور یہودی بلاتے ہیں اپنی عبادت گاہ کی طرف وہی طریقہ اپنایا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی، جو آج تک ہم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، کہ ایک فرد اعلان کرے نماز کا اور لوگ مسجد میں تشریف لے آئیں، جس کو مؤذن کہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور ہم لوگ مسجد کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ ان کے بتائی ہوئی تجویز تھی۔ غزوہ بدر جب ہوئی تو 70 قیدی ان کے کفار کے مسلمانوں کے پاس قید ہوئے، اس میں بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ تو مسلمانوں میں یہ تھا کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اپنی رائے پیش کی اس میں یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے اپنے عزیز کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، اور میں اپنے عزیز کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ تو یہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ بارگاہ الہی میں اتنی پسند آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رحمت للعالمین ان کو اس لیے کیا گیا کہ وہ رحمت سے بھرپور ایک جسم تھا، کہ وہ کفار، جانور، مسلمان ہر کسی کے ساتھ وہ رحم کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو فوقیت دی اور ان سے فدیہ لے کے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو اتنی سادہ ان کی زندگی تھی کہ ہم لوگ آج کے دور میں کسی خلیفہ وقت سے اتنا تصور نہیں کر سکتے۔ ان کی جو مہر تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کہتے تھے کہ جو قوم کا خادم ہے وہ قوم کا سردار ہوتا ہے، یعنی قوم کا جو سردار ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دسترخوان پہ کبھی 2 سالن نہیں رکھے، آپ زمین پہ سر رکھ کے اپنی سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پہ 14 پیوند تھے۔ اتنی سادگی سے ایک خلیفہ وقت رہ رہا ہے، یا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جس کا روب اتنا تھا کہ جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرتے تھے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا تھا۔ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایک دن کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں، مجھے اپنی جان محبوب ہے، اس کے بعد آپ مجھے محبوب، میں سب سے زیادہ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں عمر، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہو جاؤں گا تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تو فرمایا آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اور خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے تو ایسی آیات تلاوت کرتے تھے جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جلالیت اور عظمت کا ذکر ہو، اور وہ آیات پڑھتے تھے جس میں قیامت کا ذکر ہو، تو پھر اتنا روتے تھے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی تھی۔ اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس وقت اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور کہا کہ کسی نے بھی اگر یہ بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ آپ نے ساری زندگی نرم اور ملائم کپڑا نہیں پہنا، نرم اور ملائم کپڑے سے سخت نفرت تھی، پھٹے ہوئے جوتے پہنتے، یہ ان کی عاجزی کا مقام تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بدو جو کہ بھیڑیں چراتا تھا جنگل کے اندر، جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو شہید کیا گیا، تو اس نے وہ جو چرواہا تھا، بدو تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے مدینہ سے ہزاروں میل کے فاصلے سے کیسے اندازہ لگا لیا کہ تمہیں کس نے اس کی اطلاع دی؟ تو اس نے کہا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس خطے میں آپ نے اپنا یعنی حکومت کی، اس خطے کے اندر کبھی کوئی درندے نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی جانور کی طرف نہیں دیکھا، اور آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا، اور میں نے اس کی جرأت سے جان لیا کہ آج اس دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں۔ یہ ان کی شان تھی۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام ہے صرف کتابوں میں سمٹ کے رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے 245 ملکوں میں بنائے ہوئے قانون 245 ملکوں میں موجود ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر۔ تو خلافت کے بعد کا جو ان کا عرصہ ہے، جو انہوں نے اپنا وقت گزارا، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحابہ سے محبت کی توفیق دے اور ان سے بغض رکھنے سے دور رکھے، اور ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ پہلے حصے میں ہم اجازت چاہیں گے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد